بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگ اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کے ذریعے قیامت تک باقی رہنے والی شریعت ہم سب کو عطا فرما دی، اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام احوال کا اور مسائل کا حل بھی ہے۔ کچھ ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں۔ فتنوں کے دور میں ہم لوگ سانس لے رہے، اگر آب و ہوا بہت زیادہ زہریلی ہو جائے تو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب سوشل میڈیا کے ذریعے عقائد کا بگاڑ چاروں طرف پھیل جائے تو اپنے ایمان کا تحفظ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ میں صراط مستقیم پر کیسے باقی رہ سکتا ہوں۔ اس دور میں حق اور باطل آپس میں ایسے گل مل جاتے ہیں کہ بسا اوقات باطل اتنی اچھی شکل میں آتا ہے کہ سنجیدہ آدمی بھی اس کو حق سمجھنے لگتا۔ اب وہ نشانیاں جب اس کے سامنے نہیں ہوتی تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں حق کی راہ پر چل رہا ہوں یا گمراہی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو ایک ایسی دعا سکھائی ہے جس دعا سے اس دنیا میں بسنے والا کوئی مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کا اہتمام فرما رہے، صحابہ کرام اس دعا کا اہتمام فرما رہے۔ ہر نماز پڑھنے والا انسان ہر رکعت میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ بس اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا ہے کہ دعا کا اہتمام ہو استحضار کے ساتھ۔ اب استحضار کب پیدا ہوگا؟ جب اس آیت کا مطلب اور مفہوم ہمارے ذہن اور دماغ میں ہوگا تو اس کا استحضار بھی انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ بہت مختصر انداز میں ان چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ ہمارے سامنے صراط مستقیم کی 7 نشانیاں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گی۔ 7 نشانیاں، اور یہ 7 نشانیاں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ہر نشانی دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس لیے بہت غور سے سننا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کل 7 آیتیں، پہلی 4 آیتوں کو چھوڑ کر کے اخیر کی 3 آیتوں کو ہمیں سمجھنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ درمیان کی آیت، پہلے 3 آیتیں اور اس کے بعد کی آخری 3 آیتیں، اور بیچ میں جو چوتھے نمبر کی آیت ہے اس میں 2 حصے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد کا تعلق پہلی 3 آیتوں کے ساتھ، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا تعلق آخر کی 3 آیتوں کے ساتھ۔ پہلی 3 آیتوں میں بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا اور ایسی خوبیاں اور کمالات اللہ کے لیے بیان کرتا ہے کہ ان کمالات کو بیان کرنے کے بعد اس کا جی اور نیچر ہی بول اٹھتا ہے، اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے کہ تو صرف آپ ہی کی ذات۔ اس لیے بندہ دل سے بولتا ایاک نعبد۔ پھر بندہ محتاج ہے، بندہ محتاج اور خدا حاجت روا، بندہ عابد ہے، خدا معبود ہے، بندہ قدم قدم پر نصرت کا محتاج ہے، تو اب وہ مدد بھی کس سے طلب کرتا ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ ہی سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی مدد کس چیز میں تمہیں مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایک دعا کی تلقین کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تمہاری سب سے بڑی مدد ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے ان تینوں آیتوں کو سمجھنا ہے اور اس کی روشنی میں 7 نشانیوں کو سمجھنا۔
بسا اوقات انسان ایک منزل طے کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے پونا جانا، اب پونا کے راستے پر وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اس کو مطمئن کون سی چیزیں کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے، وہ یہاں سے نکلا، راستے میں بورڈ دیکھ رہا ہے پونا اب اتنا کلومیٹر ہے، یہ راستے کی نشانیاں اس کو مطمئن کر دیتی ہے کہ میں منزل پر چل رہا ہوں۔ اگر ہمیں صراط مستقیم کی نشانیاں معلوم ہے تو ہم بہت آسانی سے مطمئن ہو جائیں گے کہ الحمدللہ ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ اس لیے پہلے آیت کا مطلب اور 7 نشانیاں وہ آپ کو یاد رکھنا۔ پہلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں 3 لفظ ہے، ایک ہے ہدایت کا لفظ اور دوسرا ہے صراط اور اس کے ساتھ ہے مستقیم۔ اب 2 کر لیجئے اختصار کے طور پر۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور کس چیز کی ہدایت مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ دیکھیں ہدایت 2 طرح کی ہے۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھا دینا۔ راستہ دکھا دینا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، آپ نے محبت سے اپنے پاس اس کو بٹھایا، اس کے بعد کہا مسجد سے نکلیے، لیفٹ سائڈ جائیے، پھر رائٹ ماریے، پھر لیفٹ جائیے، آپ اس طریقے سے اسٹیشن پہنچ جائیں۔ تو آپ نے لیفٹ رائٹ کر کے راستہ اس کو بتایا، ایک ہدایت یہ ہے، اس کو عربی کے اندر اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ہدایت دینا، دوسرا معنی ہے اس کا، وہی بندہ آپ کے پاس آیا، کہا مجھے اسٹیشن جانا، آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، بائک پر آپ نے سوار کیا، سیدھا اسٹیشن جا کر آپ نے اس کو چھوڑا، یہ ہے ریلوے اسٹیشن۔ پہلی ہدایت اور اس ہدایت میں کیا فرق ہے؟ پہلی ہدایت کے بعد ہو سکتا ہے کہ بندہ راستہ بھٹک جائے، اور دوسری ہدایت کے بعد امپوسیبل ہے کہ بندہ راستہ بھٹکے، وہ تو اسٹیشن پہنچ ہی گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں وہ دوسرا معنی ہے، کیونکہ پہلا معنی قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ کون سا جنت والا راستہ ہے اور کون سا جہنم والا راستہ ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جنت والے راستے پر پیشانی پکڑ کر تو ہمیں پہنچا دے کہ کہیں ہم بھٹکے نہیں۔ تو ہدایت کے 2 معنی ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، یعنی لیفٹ رائٹ کر کے رہبری کرنا، اور دوسرا معنی ہے کہ خود اپنی سواری پر بٹھا کر اس کو پہنچا دینا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم میں جو دعا کرتے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہت کمزور ہے، فتنوں کے دور میں آنکھیں کھولی ہے، نفس اور شیطان ہمارے اوپر حاوی ہے، تیرا کنٹرول بھی اس پر ہے، تو ہم کو جنت کے راستے تک پیشانی پکڑ تک پہنچا۔ یہ ہدایت کا معنی۔ عربی گرامر کا ایک رول ہے، جب آبجیکٹ کامن استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بھی کامن ہوتے ہیں۔ قرآن میں کوئی ورڈ آبجیکٹ بن کر کے آیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہدایت کون دے گا؟ اللہ، تو اللہ سبجیکٹ ہے۔ کس چیز کی ہم ہدایت مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی، تو صراط مستقیم آبجیکٹ ہے۔ اور سیدھا راستہ دین کا سیدھا راستہ کہ دنیا کا سیدھا راستہ؟ قرآن نے اس کو پراپر کیا یا کامن رکھا ہے؟ کامن۔ قرآن نے صراط مستقیم کو کامن رکھا ہے، دین کا راستہ کہ دنیا کا راستہ؟ جب یہ کامن ہے تو اس کا میننگ بھی کامن ہے۔ اب آپ اس دعا کو سمجھیے کہ کتنی جامع معنی دعا ہے یہ۔ اے اللہ میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، دنیا کے تمام امور میں بھی اور دین کے بھی امور میں بھی۔ بہت سی مرتبہ لائن نہیں ملتی انسان کو، تجارت شروع کی، ہم پوچھتے بھئی کیسا کاروبار چل رہا ہے؟ بھئی شروع تو کیا ہے مگر لائن نہیں مل رہی۔ یہ لائن جو نہیں مل رہی وہ صراط مستقیم نہیں مل رہا، تو تم دعا کرو اللہ سے، اللہ تجارت شروع کر رہا ہو مگر صحیح لائن آپ دینے والے۔
مجھے قرآن و سنت کے مطابق تجارت کرنا ہے، حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، یہی تجارت کا صراط مستقیم ہے۔ اور میری جو ضرورت ہے کہ بینیفٹ مل جائے، یہ بھی صحیح لائن ہے، وہ آپ دینے والے۔ بہت سی مرتبہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے مشورے لے کر تھک جاتا ہے، مگر علاج کی صحیح راہ نہیں مل رہی ہے۔ دعا کا اہتمام کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صحیح ڈاکٹر کی طرف رہبری ہو جائے کہ مرض کی تشخیص بھی ہو جائے اور اس کے موافق علاج بھی شروع ہو جائے۔ تو صراط مستقیم چاہے دنیاوی امور میں ہو چاہے دینی امور میں ہو، دونوں میں مطلوب ہے اور دونوں میں بندہ اللہ کا محتاج۔ تو دوسرا معنی ہے اس کا دینی امور میں صراط مستقیم کی دعا کرنا۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ آسان زبان میں ایسا کہیں گے اس کو کہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو۔ میں یہاں سے سیدھا پونا کے ہائی وے پہ جا رہا ہوں، کوئی موڑ نہیں، سیدھا یہاں سے نکلیں گے پونا جا کے گاڑی رکے گی۔ اگر کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی موڑ نہیں ہے، موڑ ہوں گے تو انسان کے بھٹکنے کا امکان ہے، اور اگر ایسے راستے پر چڑھ گیا بائی پاس تو اپنی منزل پہ جا کے رکے گا۔ تو صراط مستقیم ایسے راستے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی موڑ نہ ہو اور بندہ ایسے راستے پر گامزن ہو جائے اور سیدھا منزل پر پہنچ جائے، ایسے راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کے ذریعے واضح کیا، پوزیٹو انداز میں بھی اور نیگیٹو انداز میں بھی۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یہ صراط مستقیم کو واضح کیا جا رہا ہے پوزیٹو انداز میں، کن لوگوں کے راستے پر آپ چلیں گے تو آپ کو صراط مستقیم نصیب ہوگا؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا۔ کن بندوں پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کی وضاحت دوسری آیت میں، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار قسم کے افراد ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ان کے راستے پر چلنے والا صراط مستقیم پر چلنے والا بن جائے گا۔ یہ پوزیٹو انداز میں صراط مستقیم کو واضح کیا۔ اور دوسری بات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی صراط مستقیم کی تفسیر ہے مگر نیگیٹو انداز۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر تو ہمیں مت چلا جو تیرے غضب کے، تیرے غصے کے اور تیری لعنت کے مستحق بن گئے، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو جہالت کی بنیاد پر افراط اور تفریط اور غلو کے شکار ہو گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ یہ نیگیٹو انداز میں صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہاں رک کر کے ہر ایک دماغ میں سوال آنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی فرما دیتے ہیں کہ بھئی قرآن اور حدیث کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ، اتنی لمبی تفصیل بیان کرنے کیا ضرورت تھی؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رجال کا کیوں حوالہ دیا؟ اب ظاہر سی بات ہے بہت آسان انداز میں سمجھا دیتے، اتنا لمبا کھینچنے کیا ضرورت تھی؟ تو یاد رکھے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ کتاب کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے تو نیری کتاب کسی کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نظام آپ دیکھیے، جب بھی آسمان سے کتاب اترتی ہے تو اس پر عملی تفسیر پیش کرنے کے لیے انسان کو بھی بھیجا جاتا ہے، تو محض کتاب کافی نہیں۔ اور یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، ہر فیلڈ آپ دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں کتابوں کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف کتاب پڑھ کر کے کوئی اپنے فیلڈ کا ماہر نہیں بنتا۔ کسی کو مان لیا جائے کہ ٹیلرنگ کا کام کرنا ہے، کیسے کپڑا سینا ہے، ساری وضاحت اے آئی آپ کو بتا دے گا، مگر جب تک ماہر ٹیلر کے ماتحت رہ کر کے وہ سینا نہیں سیکھتا
تب تک اگر کپڑا لے کر بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کے اوپر قیامت آئے گی۔ ایک آدمی کو کوکنگ کا کام کرنا ہے، قورمہ بریانی کیسا بنانا ہے، آپ کو مارکیٹ میں کتابیں مل جائے گی، ایک سے ایک مل جائے گی، لیکن جب تک ماہر استاد اور ماہر کوک کے ماتحت رہ کر وہ کھانا پکانا نہیں سیکھتا تب تک وہ ماہر باورچی نہیں بن سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ایک بار پہلی بار قورمہ صحیح بن گیا ہو، مگر جب بڑی دعوت تو ہو سکتا ہے کہ اس نے قورمے کی شکل میں پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اسی طریقے سے ایک بندہ بہترین انگریزی جانتا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں انگریزی تو بہترین جانتا ہوں، لاؤ میڈیکل سائنس کی کتابیں خرید کر کے پڑھ کر کے ڈاکٹری کا پیشہ شروع کر دو، تو کیا کرے گا؟ وہ قبرستان ہی آباد کرے گا۔ اس کو ماہر ڈاکٹر کے ماتحت ٹریننگ لینا ہے، بلکہ آج کل جو کمپنی میں جاب لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اگرچہ مصنوعی ہم لوگ سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں مگر مطالبہ تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جو کسی ماہر کے ماتحت ٹریننگ کیے بغیر اس کو ایکسپٹ کرتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اس لیے قرآن ہر مسئلے کا حکم بتائے گا مگر اس کی صحیح تعبیر صحیح تفسیر رجال اللہ بتائے گا۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ نے 2 حوالے دیے، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ۔ رجال اللہ یہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی 3 آیات کی۔ اس کے بعد جو ذہن میں سوال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ صرف اتنا بتا دیتے کہ صراط مستقیم قرآن حدیث کا راستہ ہے، اسی کو فالو کر لو، اس لیے جو از خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور رجال اللہ کی تربیت نہیں لیتے وہ فتنہ پیدا کرتے۔ آج کل اختلاف امت میں جو ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، کچھ لوگوں نے کتاب اللہ کو لے لیا اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا اور گمراہی میں بھٹک رہے، کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو لیا اور قرآن سے آنکھیں بند کر لی، وہ بھی گمراہی میں بھٹک رہے۔ ہم دونوں کو لیتے ہیں، ہمارے یہاں اعتدال ہے، قرآن، کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں باتیں صراط مستقیم کی وضاحت کرتی۔ دوسری بات، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ قرآن اور حدیث کا راستہ یا قرآن اور نبی کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے تو کیا حضور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے؟ ہرگز نہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال کا حوالہ دیا جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، صدیقین کے بعد شہداء اور صالحین، یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو صراط مستقیم کے لیے اللہ نے ایسا حوالہ دیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے صراط مستقیم پر آنے کے لیے دونوں باتیں ضروری۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ صراط مستقیم کی نشانیاں کیا کیا؟ من النبیین والصدیقین، صدیقین، صدیق کہتے ہیں کس کو؟ اس کے 2 معنی، ایک بہت زیادہ سچ بولنے والے کو بھی صدیق کہتے ہیں، اور صدیق کا ایک معنی ہے بغیر دلیل کا مطالبہ کیے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لے آئے۔ تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں مگر بہت سی مرتبہ ایک وصف کسی میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ بھئی سخی شہر میں بہت سارے ہوتے ہیں مگر یہ وصف کسی میں نمایاں ہوتا ہے تو ان کو سخی کہہ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے بہت سارے ہوتے ہیں مگر کسی میں یہ بات نمایاں طور پر پائی جاتی ہے تو اس کو سچا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور پر ہاتھ پر اسلام قبول کیا بغیر دلیل کا مطالبہ کیے، معراج کا واقعہ پیش آیا، حضور کی بات براہ راست حضرت ابوبکر کو نہیں پہنچی، دشمنوں نے پہنچائی، لیکن بات حضور کی تھی بغیر دلیل کے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو صدیق کا وصف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اس سے غلط فہمی نہ ہو، اس لیے تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں۔ تو صحابہ کرام کا واسطہ صراط مستقیم کی سب سے بڑی نشانی،
حضرات صحابہ کرام ہی وہ مقدس جماعت ہیں جن کے توسط سے ہمیں قرآن ملا، حدیث ملی، شریعت ملی، دین ملا۔ اگر صحابہ کرام کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ شریعت بچتی۔ اس لیے آج دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ کہ امت کے نوجوانوں کو صحابہ کرام کے جو قرآن کا اور وحی کا سب سے پہلا مخاطب ہے اس کے بارے میں بدزن کر دو۔ بہت آسانی سے یہ قرآن و حدیث سے بدزن ہو جائے۔ اس لیے منکرین حدیث کا راستہ یہی سے کھلتا ہے اور مرتدین کا راستہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اگر واسطہ درمیان سے ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں نہ قرآن بچتا ہے نہ حدیث بچتا، کیونکہ براہ راست قرآن کا قرآن ہونا معلوم کیسے ہو سکتا؟ بخاری شریف میں وہی احادیث ہیں جو حضور کی زبان نبوت سے نکلی ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرات صحابہ کرام کا واسطہ ایسا واسطہ ہے کہ اس کے بغیر جس عمل کے پیچھے صحابی کا سپورٹ نہ ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا سپورٹ ہونا، اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت میں جو جماعت کا لفظ ہے اس سے اشارہ ہے حضرات صحابہ کرام کی جماعت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو ترمذی میں موجود ہے، 73 فرقوں میں ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا اور وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی طریقہ ہے مگر اس کے پیچھے صحابہ کے عمل کا سپورٹ نہیں ہے تو وہ طریقہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر کے چاہے طریقہ صحیح اپناتے ہو مگر پھر بھی وہ گمراہی کا شکار۔ آخر میں ایک اشکال کا جواب دیا جائے گا جو گزشتہ پروگرام میں بعد میں کسی نے کیا تھا، تو یہ بات یاد رکھے۔ تو راہ حق کی سب سے پہلی نشانی حضرات صحابہ کرام کے واسطے کا ہونا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کوئی عمل میری زندگی میں نہیں تھا مگر صحابہ خاص طور پر خلفاء راشدین کے دور میں وہ عمل پیدا ہوا تو وہ بھی میری سنت کی طرح سنت ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں بھی لکھا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا حضور کی سنت پر عمل کرنے کے برابر ہے، اور ان کی سنت سے منہ موڑنا حضور کی حدیث سے منہ موڑنے کے برابر اور گمراہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سنت جاری ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سنت جاری ہوئی، حضور اس کو سنت فرما رہے، اور یہ سنت ہم کو ملی صحابہ کے واسطے سے۔ تو جس عمل کے پیچھے صحابہ کا سپورٹ ہے سمجھ لو حضور فرما رہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور جو طریقہ وہ اپنائے گا وہ صراط مستقیم پر۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی ہے والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ شہداء کہتے ہیں ایسے افراد کو جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کی قربانی دے دیتے، اور صالحین کہا جاتا ہے ایسے افراد کو جو شریعت کے مکمل لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں فرائض کا اہتمام واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ ہوتا، اوامر اور نواہی مکمل اس شریعت کے ان دونوں جز پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو یہ صالحین جن کو ہم تعبیر کرتے ہیں اسلاف سے، تو من الشہداء والصالحین سے راہ حق کی دوسری نشانی ثابت ہوتی ہے اسلاف اور دین کے بزرگوں کی فہم اور ان کی سمجھ پر اعتماد کرنا۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ایک بات کو لیتے ہیں مگر دوسری بات کو ہضم نہیں کرتے۔ بھئی آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، کیسے پتا چلا؟ یہی اسلاف نے تو حضور کے زمانے سے سینہ بسینہ اور کتابوں کے سفینے سے ہم تک منتقل کیا، اور ہم نے بھروسہ کر لیا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے حضور پر اتارا ہے۔
یہ وہی حدیث ہے جو حضور نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائی، تو اس پر تو اعتماد ہم نے کیا، مگر جب دوسری بات آئی کہ اسی قرآن و سنت کی تشریح اسلاف کرتے ہیں تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. یہ غیر مقلدیت، اس پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ اسلاف سے ہٹ کر الگ راہ قائم کرتے ہیں. تو اسلاف اور بزرگان دین کی سمجھ پر اعتماد کرنا یہ بھی صراط مستقیم کی دوسری نشانیوں میں سے ایک نشانی. آج کل لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سلفی، یعنی اسلاف کا پیروکار، مگر کام بالکل برعکس ہے. اسلاف سے بدزن کرنے کا کام کیا جاتا ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جہاں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، ترمذی میں وہ روایت ذکر کرنے کے بعد اسلاف کے دو قول نقل کیے. پہلا قول کہ بعض اسلاف کے نزدیک ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھنا درست ہے، اور بعض اسلاف کے نزدیک ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنا درست ہے، اور دونوں عمل میں گنجائش ہے. یہ فہم کس کا ہے؟ اسلاف کا. اب جو اسلاف کا نام لیتے ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کی نماز ہی درست نہیں ہو رہی. تو نام اسلاف کا لیا جا رہا ہے مگر بات اپنی بتائی جا رہی. تو یہ نام ایسا ہی ہے کہ اس کے ذریعے امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ آسان ایگزامپل میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو ہمارے استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ سفر حج پر گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ڈبہ ہے اور اس میں مچھلی ہے، تیار مچھلی. اس کے ڈبے کے اوپر لکھا ہے مذبوح علی طریق الشرع، شرعی طریقے پر ذبح کی ہوئی. تو میں نے وہ دکاندار سے پوچھا بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ شرعی طریقے پر ذبح کی ہوئی. مچھلی کو تو شرعی طریقے پر ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اس دکاندار نے کہا حضرت یہ حلال پروڈکٹ ایسے ہی نام لکھ کر کے چلائے جاتے ہیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے. تو نام اسلاف کا لیا جا رہا ہے، نام قرآن حدیث کا لیا جا رہا ہے، مگر بات اپنی چلائی جا رہی. تو یہ لقب کتنا جچتا ہے، جتنا مچھلی کے ڈبے پر یہ نام کتنا جچتا ہے اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو اسلاف کی فہم پر اعتماد کرنا یہ بھی صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے ایک اہم نشانی. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن و حدیث میں مہارت نہیں ہے، اور ہم کو کہا جائے قرآن حدیث میں مہارت حاصل کرو تو پتہ نہیں 15 سے 20 سال لگ جائیں گے. تجارت کون کرے گا؟ تو ہر بندے کے لیے پوسیبل نہیں ہے. قرآن و سنت پر اگر عمل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ماہر بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، پوشیدہ مسائل تک رسائی ہو جائے. اور اگر آپ ماہر نہیں بن سکتے تو دوسرا طریقہ ہے کہ مقلد بن جاؤ. اب مقلد بندہ کیسے کرے گا؟ بزرگان دین کی فہم پر اعتماد کر کے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنے گا. تو یہ کیسی بات ہے کہ قرآن اور سنت اسلاف کی محنت سے ہم تک پہنچے. اس پر تو بھروسہ کر لیا کہ یہ قرآن اور سنت وہی ہے جو اسلاف نے ہم تک حضور سے پہنچائے. مگر جب وہ قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں اور پوشیدہ مسائل بتاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقلید شرک ہے. یہی غلط معنی خیانت کے ساتھ بیان کیا گیا امت کے سامنے، اور تقلید کو شرک کہا گیا. امت معاف نہیں کرے گی، قیامت کے دن ان کو بھی خدا کو منہ دکھانا. تو تقلید کا مطلب کیا ہے؟ عمل قرآن و سنت پر کرنا ہے، مگر جو مسائل واضح نہیں ہے یہ بزرگان دین اور اسلاف امت کی سمجھ کے واسطے سے ہم اس کو سمجھ رہے اور اس پر عمل کر رہے. تو رائے حق کی دوسری نشانی کیا ہے؟ امت کے اسلاف کی فہم پر اور ان کی سمجھ پر اعتماد کرنا کہ یہ ہمارے محسن ہے. خاص طور پر ائمہ اربعہ
یہ قرآن و سنت پر عمل کرانے میں، خدا اور خدا کے رسول کے احکام پر عمل کرانے میں ہمارے محسن ہیں، نہیں ہے کہ خدا اور رسول کے مقابل میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے والے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کو خلط ملط کر دینے کی وجہ سے امت کے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کا شکار کر دیا گیا۔ اس لیے ان دونوں باتوں میں معمولی فرق ہے، مگر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ دوسری نشانی ہوئی، اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تیسری نشانی ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جو تیرے غضب کے اور لعنت کے مستحق ہو گئے۔ بندہ لعنت کا مستحق کب ہوتا ہے؟ جب جانتا ہے کہ یہ راہ حق ہے، مگر پھر بھی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ بات حضور کے زمانے میں اتنے سارے فرقے تھے ہی نہیں، اس لیے غیر المغضوب علیہم کا مصداق حضور کے زمانے میں کون تھا؟ یہودی تھے۔ اور ولا الضالین کا مصداق حضور کے زمانے میں کون تھا؟ عیسائی اور نصارہ تھے، کرسچن تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں اور غیر اسلامی فرقوں میں شامل ہو گئے ہیں، وہ غیر المغضوب علیہم میں شامل ہو گئے، اور جو اہل سنت والجماعت سے مستقل الگ راہ قائم کر رہے ہیں وہ ولا الضالین میں شامل۔ دو باتیں ہیں، غیر اسلامی فرقے یعنی وہ دائرے اسلام سے نکل چکے ہیں، وہ مغضوب علیہم میں شامل ہیں، اور جو اسلام سے نہیں نکلے مگر اہل سنت والجماعت سے الگ راہ قائم کی ہے وہ ولا الضالین میں شامل ہے۔ تو اس زمانے میں ان دونوں کا مصداق کون، یہ بھی جاننا ضروری۔ غیر المغضوب علیہم یعنی اپنے اندر ضد اور ہٹ درمی کا نہ ہونا، یہ آپ کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو ہٹ درمی اور ضد کا نہ ہونا یہ بھی راہ حق کی تیسری نشانی۔ ہٹ درمی کی بنیاد پر انسان حق کا بھی انکار کر دیتا، اور ایسے انکار کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو حق بتلانے کے لیے سامنے کون سی شخصیت ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھتا۔ سب سے پہلا مصداق کوئی لے لیجیے، یہودیوں کو لے لیجیے، مقابل میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیسے کیسے مطالبات کر رہے ہیں، اللہ کے آواز سننا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے بندر بھی بنا دیا اور وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے بھی رہے۔ یہ یہودی وصف ہے ہٹ درمی کا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص کا مسئلہ پیدا ہوا، تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ وہ اختلاف کی کہانی اپنی جگہ پر، مگر جب صلح کی بات آئی تو ایک جماعت سے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیے گئے، اور ایک جماعت سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب کیے گئے۔ یہ دونوں مل کر کے دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرائی۔ یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے والے حاکم ہیں، ثالث ہیں، امپائر ہیں، یہ فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے ہی ایک گروپ نکلا اور اس ضد پر اڑ گیا، ان الحکم الا للہ، حکم انسانوں کا نہیں چلے گا بلکہ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ جو بات قرآن سے لی جا رہی ہے یہ بات تو بالکل برحق ہے، مگر اس کو جس مفاد میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلط۔ اس لیے باطل بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں مگر بات اپنی پیش کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ تاکہ آپ بھی تھوڑا فریش ہو جائے، کچھ لوگ ایکسرسائز کے فوائد بتاتے، یہ فری کی دوا ہے، صبح واکنگ کرنی چاہیے، اور جو سست ہے وہ اس کے مخالفت کرتے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ بھئی اژدہا 100 سال زمین میں پڑا رہتا ہے، کوئی واکنگ نہیں ہے، اور گھوڑا 20 سال تک دوڑتا ہے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال۔
تو واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دلیل بھی آپ دیکھیں کیسی دلیل ہے کہ سامنے والا مرعوب ہو جائے، لاجواب ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی بات تو آپ نے قرآن سے لی ہے مگر مفاد اپنا. یہ ایسی ہٹ درمی پر اتر آئے کہ سامنے کون سی شخصیت ہے. نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ تم قرآن کے منکر ہو گئے اور کافر ہو گئے، اور سب کے سب حضرت علی کے ہاتھوں مارے گئے. یہ اتنا نہیں سوچ پائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت ہم سے زیادہ اس آیت کو سمجھتی. تو جب انسان ہر درمی پر اتر آتا ہے تو حق کو بھی گمراہ کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں پر فتوے صادر کرتا ہے کہ جن کا مرتبہ بہت عظیم. اب جو ہر درمی پر اتر آتے ہیں، اسلاف کے زمانے میں جو اختلاف رفع یدین ترک رفع یدین میں ہوا، آمین بالسر آمین بالجہر میں ہوا، امام کے پیچھے قرات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس میں اختلاف ہوا. یہ اسلاف کے دور میں اختلاف ایسا تھا کہ ایک پہلو پر عمل تھا اور دوسرے کا احترام تھا. لیکن بعد میں جب ضد اور ہر درمی بڑھی تو انہوں نے اس میں ایسی شدت اختیار کی کہ اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر کوئی آمین زور سے نہیں کہتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، کوئی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. بھئی آپ اس ہر درمی میں کن شخصیات کی نماز کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کہ حضرات صحابہ کرام، ان میں وہ حضرات جنہوں نے رفع یدین نہیں کیا، کیا ان کی بھی نماز درست نہیں ہوئی؟ تو آپ ہر درمی میں کن شخصیات پر کیا کیا حکم لگا رہے؟ تو ہر درمی کا نہ ہونا یہ صراط مستقیم کی ایک نشانی. اور جب ہر درمی آ جاتی ہے تو آدمی حق کا انکار کرنے لگتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنے لگتا ہے. کتنی نشانیاں ہوئی؟ 3 نشانیاں. چوتھی نشانی ہے وَلَلضَّالِّينَ. وَلَلضَّالِّينَ کا مطلب ہے گلو اختیار نہ کرنا. اگر آدمی گلو سے پاک ہے تو صراط مستقیم پر باقی رہے. گلو کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں گلو اختیار مت کرو. شریعت کا جو حکم جتنا ثابت ہے، جس درجے میں ثابت ہے، اتنا ہی ماننا اور اسی درجے میں ماننا. یہ ہے گلو سے پاک راستہ، یہ ہے افراط اور تفریط سے پاک راستہ. تو گلو سے پاک ہونا یہ بھی صراط مستقیم کی ایک نشانی. آج امت میں گلو بہت آ رہا. مان لیجئے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے الگ الگ وسائل اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں. مدارس بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے، تبلیغی محنت بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، خانقاہیں بھی اسی کے لیے ہے، کتابوں کا لکھا جانا، تصنیفات اور تالیفات اسی کے لیے. اب اگر کوئی شخص اس میں گلو اختیار کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہی برحق ہے، باقی سب کام بیکار ہے، تو سمجھ لو کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ رہا. کیونکہ صراط مستقیم کی نشانی ہے گلو اختیار نہ کرنا. بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصلاح مشکل ہو جاتی، اور جو خیر خواہی کے نتیجے میں اصلاح کرتے ہیں وہ بھی مخالف شمار ہوتے ہیں. بھائی ایک بندہ آپ کے سامنے آ کر کے نماز پڑھ رہا، آپ کو نماز کے فرائض اور واجبات معلوم ہے، اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہے کہ واجب چھٹنے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. آپ کے سامنے بندے نے نماز پڑھی، ایک واجب اس نے چھوڑ دیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا. آپ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے. نماز کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ نے نماز میں واجب چھوڑ دیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز کا وقت رہتے ہوئے نماز کا اعادہ واجب ہے، آپ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیجیے. اور وہ یہ کہے میں نے کتنا اچھا عمل کیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ میری مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ محسن ہے کہ مخالف ہے؟ بھائی نماز کی صحیح ترتیب بتانے والا اور غلطی پر متنبہ کرنے والا مخالف ہے، محسن ہے. بھائی وہ نماز کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ
آپ کی جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیت سے آئے ہیں، وضو کیا، 20 منٹ نماز پڑھنے میں لگائے اور آپ کی نماز درست نہیں ہوئی، تو اللہ کے وہاں اپنی اس مقبولیت تک نہیں پہنچایا، وہ بندہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ لیکن جب دین کے معاملے میں غلو اختیار کر لیتا ہے انسان، تو پھر ایک دوسرے کی سننا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اصلاح کو مخالفت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ بعد میں وہ صراط مستقیم سے بہت دور، جس کو قرآن کہہ رہا ہے فی شقاق بعید، بہت دور کے اختلاف میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ اللہ اس سے امت کی حفاظت فرما۔ تو جب دین کے معاملے میں غلو ہو جاتا ہے تو پھر انسان صراط مستقیم سے ہٹتا ہے۔ تو غلو کا نہ ہونا یہ بھی صراط مستقیم کی ایک نشانی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم رک کرو اللہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو۔ یا ایک بات تو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر، بس بات اتنی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں افراد کیا، یعنی بات کو حد سے بڑھا دیا، اور کیا کہنے لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، حضور بھی ہر جگہ حاضر اور ناظر، یہ دین میں غلو۔ تو شریعت نے حد مقرر کی تھی کہ اللہ ہی حاضر ناظر، اس حد کو انہوں نے بڑھا دیا اور اس میں کس کو شامل کر لیا؟ حضور کو شامل کر لیا۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کے مخالف ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ ایک طبقہ اس میں تفریق کرتا ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ حد ہے شریعت کی، اب اس میں بھی کمی کر دی اور کہا صرف اللہ آسمان میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ تفریق ہو گئی۔ تو غلو کب ہوتا ہے؟ یا تو حد کو آگے بڑھا دینا، یا شریعت نے جو حد مقرر کی اس کو اور کم کر دینا۔ دو باتوں سے دین میں غلو پیدا ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ ہر جگہ حاضر بھی اور ہر جگہ ناظر بھی، حضور ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے، اور اللہ صرف آسمان میں ہی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ افراط اور تفریط سے پاک، یہ عقیدہ غلو سے پاک۔ تو غلو سے پاک ہونا یہ صراط مستقیم کی نشانی۔ دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صلاۃ و سلام درود شریف دور سے بھیجتا ہے تو فرشتہ لے جا کر کے سیاحین، جن کو روایت میں کہا گیا، وہ جا کر حضور کے روضہ اقدس پر نام کے ساتھ پہنچا دے، فلاں ابن فلاں نے درود پیش کیا ہے۔ تو دور سے پیش کیا ہوا درود حضور سنتے نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ روضہ اقدس پر جاتا ہے اور صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو حضور صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے حضور کی حیات کا قائل نہیں ہے، اس فرقے کا نام کیا ہے؟ مماتی، کہ اگر کوئی بندہ روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو بھی حضور نعوذ باللہ نہیں سنتے، تو گویا یہ حضور کی حیات کا قائل نہیں ہے۔ اور کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دور سے درود شریف پیش کرتا ہے تو بھی حضور سن لیتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ غائبانہ درود پیش کرتے ہیں، یہ بھی حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات کہنا کہ حضور روضہ اقدس کے پاس سے بھی سلام نہیں سنتے، یہ بھی غلو ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ اگر کوئی دور سے بھی صلاۃ و سلام پیش کر لے تو بھی حضور سن لیتے ہیں، یہ بھی غلو ہے اور عقیدہ حاضر ناظر حضور کے ساتھ منسوب کرنا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ غلو سے پاک ہے۔ بھئی قریب میں جا کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے تو حضور سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور دور سے اگر کوئی پیش کرتا ہے تو حضور سنتے نہیں، کیونکہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے اللہ کی طرح۔ تو غلو سے پاک ہونا یہ بھی صراط مستقیم کی ایک نشانی۔ کتنی نشانیاں ہوئی؟ بہت ساری مثالیں، مگر ہم کو پروگرام مختصر کرنا ہے۔ 4 نشانیاں ہوئی۔ 5ویں نشانی ہے امت مسلمہ کا کسی بات پر اتفاق کر لینا، جس کو ہم اجماع سے تعبیر کرتے ہیں۔
اور اہل سنت والجماعت کے کتنے اصول؟ 4، قرآن، سنت اور اجماع۔ یہ اجماع اور اس بات کو فالو کرنا، یہ بھی صراط مستقیم کی 5ویں نمبر کی نشانی۔ جی 4 نشانیاں مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ کچھ تھوڑا منہ بھی میٹھا ہو جائے اور آئندہ مجلس کے لیے بھی فریش ہو جائے۔ 3 نشانیاں باقی ہیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ذہن میں رہے انشاءاللہ آخر میں 10 منٹ موقع دیا جائے گا، وہ سوالات بھی سوچ لیجئے اور اپنی ضیافت بھی سعادت سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ نشانیاں ہمارے سامنے آئی صراط مستقیم کے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا واسطہ۔ نمبر 2، امت کے بزرگان دین اور اسلاف کی سمجھ پر اعتماد کرنا۔ نمبر 3، مزاج میں ہٹ درمی کا نہ ہونا۔ نمبر 4، غلو سے پاک رہنا، کہ نہ حد سے بڑھا دیوے نہ کم کر دیوے۔ جس کا جو درجہ ہے مستحب کو مستحب رہنے دیں، سنت کو سنت رہنے دیں، واجب کو واجب کا درجہ دے اور فرض کو فرض کا درجہ دے۔ 5ویں نشانی ہے امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا، جس کو ہم دلیل کی زبان میں اجماع کہتے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے تیسرا اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یجتمع اللہ ہذہ الامہ علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی موافقت، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کا بڑا طبقہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہے۔ امت کے نزدیک جو چیز حسن اور اچھی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن اور اچھی ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں سے الگ راہ اختیار کرتا ہے اور اجماع سے ہٹتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جا رہے جانے دیں گے۔ انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اجماع سے ہٹ جانا یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ جانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی جماعت سے الگ رہ کر کوئی رائے قائم کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، وہ غلط کر رہا۔ اس سے اس اعتراض کا جواب بھی ذکر ہو جائے کہ ہم امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فالو کرنے والوں کو بھی اہل سنت والجماعت میں ہی شامل مانتے، اور یہ چاروں مسلک اہل سنت والجماعت کا ہی حصہ ہے۔ یا اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی حضور نے فرمایا ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، اور آپ کی جماعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ قرآن کریم دنیا میں کتنے سا طریقوں سے پڑھا جاتا ہے؟ 7 طریقوں سے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کے کتنے طریقے سے؟ 1 طریقے سے۔ تو 7 طریقوں کی تلاوت کرنے والے جنت میں جائیں گے یا 1 طریقے کی تلاوت کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ ایک قرات اگر کوئی مکمل کر رہا ہے، قرآن اس کا مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ 7 قرات والے اہل سنت والجماعت ہی ہیں، یہ فرقے اور فرقیہ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی جماعت کے افراد ہیں۔ اور جیسے 7 طرح کی تلاوت کرنے والے قرآن ہی کی تلاوت کر رہے ہیں، ویسے ہی چاروں مسلک کو فالو کرنے والے افراد اہل سنت والجماعت کو ہی فالو کر رہے ہیں، اور وہی جماعت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو یہ اسی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس لیے اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم اس کی تردید نہیں کرتے۔
کوئی زور سے آمین کہتا ہے اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کی تردید نہیں کرتے، نہیں کرتا تو بھی حق پر، کرتا تو بھی حق پر، کیوں؟ اہل سنت والجماعت سے جڑا ہوا۔ اور جو اس راستے سے ہٹتا ہے اور رفع یدین نہیں کرتا تو بھی باطل، اور رفع یدین کرتا ہے تو بھی باطل۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی فہم کو چھوڑ کر ایک الگ راہ قائم کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے قرآن میں کوئی بات اپنی طرف سے کہی اگرچہ وہ درست ہو تو بھی اس نے غلط کیا، یہ ماہر نہیں ہے پھر بھی ماہر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آسان مثال لے لیجیے، رات کے وقت پیشنٹ بہت سیریس، ہاسپٹل آیا، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، کمپاؤنڈر تھا، دیکھا اس نے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، یوٹیوب پر طریقہ دیکھا اور آپریشن کر دیا، اور ڈاکٹر سے بھی اچھا آپریشن کیا۔ حکومت کی نگاہ میں یہ مجرم ہے یا اس کو ایوارڈ دینا چاہیے؟ مجرم ہے کیا نہیں؟ ایک بندہ جس نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے، کئی پیسنجر کو لے کر پونا پہنچ گیا، اور ڈرائیونگ بھی بے مثال، مگر نہ لائسنس ہے کچھ نہیں، یہ حکومت کی نگاہ میں مجرم ہے یا ان پر احسان کرنے والا ہے؟ بھئی منزل تک وہ بھی پہنچا ہے، آپریشن میں یہ بھی سکسیس ہوا ہے، مگر حکومت کی نگاہ میں کیوں ڈگری نہیں ہے؟ ڈگری کون دے گا؟ ہمیں تو حضور نے ڈگری دی ہے، مانا علیہ واصحابی، تو رفع یدین کی رائے قائم کرو، مگر اسی ڈگری سے قائم کرو تو آپ درست ہے۔ اگر رفع یدین نہیں کرنا ہے، رائے قائم کرو مگر صحابہ کے فالوور بن کر کے، الگ سے مجتہد بن کر کے درست رائے بھی قائم کرو گے تو ہمارے نزدیک غلط ہو، اس لیے کہ مانا علیہ واصحابی کی ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ایک صاحب نے جو کہا تھا کہ بھئی جو حضرات قرآن کی تلاوت یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے، وہ ہمارے نزدیک، یعنی غیر مقلدین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے نزدیک غلط ہے، چاہے وہ میچ ہیں شوافے سے، چاہے وہ میل کھاتے ہیں حنابلہ سے، مگر پھر بھی غلط ہے، کہ ان کے پاس مانا علیہ واصحابی کی ڈگری نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے ان کی تردید ہم کرتے ہیں، لیکن چاروں مسلک میں سے کسی کی تردید ہم نہیں کرتے، اور مسلک کی تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ دونوں باتیں اس وقت سمجھائی تھی۔ مسلک کو فالو کرنے والے دنیا میں پائے جاتے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ حنفیت کو فالو کرنے والے دنیا میں پائے جاتے۔ اعتراض ہوتا ہے وہ کافر تعداد میں زیادہ ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، اسلام اور کفر جب ان کا مقابلہ، تو کافروں کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی، خباثت آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ قرآن میں ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو بڑی معلوم ہو۔ تو یہ تعداد میں کفار زیادہ ہوں گے، گنہگار اور نیک لوگوں کا مقابلہ جب ہوگا تو گنہگار زیادہ ہوں گے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے بندوں کو ایسا بھڑکاؤں گا کہ ان میں کے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، تو گنہگاروں کو تعداد زیادہ ہوگی۔ مگر جب حق اور باطل کا مسئلہ آئے گا تو اہل حق کی تعداد زیادہ ہوگی، اگرچہ حق کو ظاہر کرنے والے تعداد میں گنے چنے ہوں گے، مگر حق کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتصم باللہ، اس نے ایک مسئلہ چھیڑا تھا قرآن کے بارے میں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ اللہ کی صفت ہے؟ دیکھیں اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کے صفات بھی ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہیں گے۔ قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ قرآن سے کون سا قرآن مراد ہے؟ دیکھیے کلام دو طرح کا ہوتا ہے، مجھے آپ کے سامنے جو بات کرنی تھی میں پہلے اپنے دل میں سوچ کر آیا، یہ ہے ایک کلام میرے دل میں،
اور اب آپ کے سامنے الفاظ کی شکل میں جو بکھیرا جا رہا ہے یہ کلام کی دوسری شکل جو ہوا میں بکھر کر ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کو جو کلام امت کو دینا تھا جو لوح محفوظ میں ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا. یہ وہ کلام مراد ہے، اللہ کا وہ کلام جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گا، اس سے وہ مراد. نفس الامری کا کلام مراد ہے، اس کو عقائد کی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہے گی. یہ مسئلہ جب اٹھا ہے تو حق کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر اظہار کرنے والے بہت کم تھے، اور ان میں سب سے نمایاں امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے کوڑے کھائے اور ان کی برکت سے آج امت میں عقیدہ قرآن کے متعلق محفوظ ہے. اللہ پوری امت کی طرف سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن جب حضرت کا جنازہ اٹھا ہے تو جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کے ساتھ وابستہ اہل حق کا مجمع بہت زیادہ ہے مگر اس کا اظہار کرنے والے اور ملامت کا خوف دلوں میں نہ رکھنے والے یہ معدود چند ہوتے. آج بھی اہل حق دنیا میں بہت زیادہ ہے مگر اس کا اظہار کرنے والے کم ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. میرے امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ڈٹی رہے گی کھلم کھلا، لا یضرهم من خذلهم. کسی کا ان کی برائی بیان کرنا، ان کے اوپر اعتراضات کرنا، الزام لگانا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اہل حق کا اظہار کرنے والے معدود چند رہیں گے مگر اس عقیدے کو جو درست ہے اس کو فالو کرنے والے تعداد میں زیادہ رہیں گے. یہ بھی صراط مستقیم کی ایک نشانی ہے. کتنی نشانیاں ہوئی؟ 6. 7ویں نشانی ہے کسی چیز کا زمین پر جم جانا اور اس کا عام ہو جانا. قرآن کریم میں 13ویں پارے میں آدھے پارے سے پہلے ایک آیت ہے، انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا. فسالت اودیۃ بقدرها. پھر وادیاں اسی اترے ہوئے پانی کو لے کر بہہ پڑی. فاحتمل السیل زبد الرابیہ. اس میں پانی کا جو ریلا ہوتا ہے وہ جاگ کو اوپر اٹھاتا ہے، فیض کو اوپر اٹھاتا ہے، فین کو اوپر اٹھاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فیض ختم ہو جاتا ہے، اور جو نفع بخش چیز ہے وہ نیچے باقی رہ جاتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال قرآن نے بیان کی، آپ برتن بنانے کے لیے یا سونے کی کوئی چیز بنانے کے لیے دانت کو آگ پر ڈالتے ہیں اور تپاتے ہیں، تو اس آگ پر بھی فیض اوپر آتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے، اور برتن جو نفع بخش ہے اور سونا اور چاندی جو نفع بخش ہے وہ باقی رہ جاتے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو طریقہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہیں وہ باقی رہ جاتی. روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے، فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اور فرشتہ بنانے کا تو اس نے اپنا قیام مکہ میں بڑھا دیا اور اپنی نگرانی میں پورا مدرسہ بنایا، اور آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے. مدینہ میں جامعہ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے ملاقات ہوئی اس مرتبہ، سفر میں ساتھ میں تھے، تو بعد میں علماء دیوبند کا تذکرہ نکلا اور مدرسہ سہولتیہ کی بات نکلی، تو بہت خوش ہوئے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ علماء عرب بھی جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کی قربانیاں کیا ہیں. انہوں نے فوراً نام لیا مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا. پھر بعد میں نے پوری تفصیلی احوال جو عیسائیوں سے ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کے مناظرہ ہوا ہے، بہت بڑا مناظرہ ہوا. مسلمان بہت زیادہ مرعوب ہو چکے تھے، اسلام کے بارے میں تو بہت زیادہ غلط فہمیوں کے شکار ہو چکے تھے. جمعہ کا دن ہوتا تھا اور پادری فنڈر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آواز لگاتے تھے، ہے کوئی تمہارے ملا جو ہم سے آ کر کے مناظرہ کرے اگر اسلام برحق ہے تو؟ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ان کے ساتھ انگریزی بہترین جاننے والے ڈاکٹر وزیر خان تھے، ان دونوں نے مقابلہ کیا تھا
اور اس کے بعد ایسی دھول چٹائی تھی، اس کے بعد مسلمانوں کی ہمت بہت بڑھ گئی تھی اور یہ بھاگ کر کے ترکی چلا گیا تھا، اور بعد میں ترکی جا کر کے کہنے لگا ہندوستان میں ایک رحمت اللہ کیرانوی آیا تھا اور میرے مقابل میں آیا تھا، تو ترکی کی حکومت نے خط لکھا، حضرت چکے ہجرت کر چکے تھے، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ میں مقیم تھے، حضرت تک بات پہنچی تو حضرت نے ان کو بلایا، فرمایا حضرت میں ترکی میں مناظرے کے لیے جاؤں گا مگر میری دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے نام کا اعلان نہ ہو، اور میں اسٹیج پر اس وقت آؤں گا جب پادری فنڈر پہلے اسٹیج پر آ جائے۔ تو حضرت جب اسٹیج پر تشریف لے گئے تو وہ دیکھنے لگا یہ تو وہی حضرت مولانا رحمت اللہ ہے، تو وہی سے بھاگ گیا تھا۔ تو مولانا رحمت اللہ کیرانی بہت بڑا نام ہے، حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان سب کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ان کی بھی قربانیاں اور کیا خدمات انجام دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو انگریزوں کے دور میں حالات ایسے بنے تھے کہ پتہ نہیں اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کا کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مدارس کا نظام عام کیا جائے۔ یہاں نعرے لگ رہے، ان بچوں کے والد کو سولی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، اب ان بچوں کی مفت تعلیم کا انتظام ہم کریں گے، کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے، اور یہاں ہمارے اکابر، مطلب یہ تھا کہ ان بچوں کو عیسائی بنا دیں گے، اور یہاں ہمارے اکابر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ ہوں بہو نعرہ لگا رہے، ان بچوں کی کفالت بھی ہم کریں گے، ان بچوں کو فری میں تعلیم اور کھانا بھی ہم دیں۔ پھر مدارس کا جال ایسا عام ہوا کہ آج آپ دیکھیں گے کہ ان مدارس کی برکت سے ہر شہر میں اسلام کا صحیح ترجمان آپ کو ملے گا۔ تو یہ کام ایسا ہے جو اللہ کے وہاں مقبولیت اختیار کر گیا اور اس ملک کے اندر جم گیا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع بخش ہوتی ہیں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ حمزہ زیات کی قرات اور امام ابو حنیفہ کا مسلک کوفہ کا پل بھی پار کر سکے، لیکن جب یہ کام اور یہ مسلک اللہ کے وہاں ایسی مقبولیت اختیار کر گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ تو جو چیز دنیا کے اندر عام ہو جاتی اور جم جاتی ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طاقت اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اگرچہ وسائل کچھ نہ ہو۔ اس کو ایک آسان مثال سے، اس پر پورا خطبہ ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ کا۔ ہم سب کو ہمارے ملک کے تمام برادران وطن کے لیے نفع بخش بننے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنا وجود بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو نفع پہنچاتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اور جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ اکھاڑ پھینک دیے جاتے۔ ایک آسان مثال، طرح طرح کی ڈشیں بنتی ہے، چکن کی آئٹمیں کتنی بنتی ہیں، جب دکان کے پاس سے جاتے ہیں تو انسان کا جی للچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھی خوشبو بھی آتی ہے تو انسان اپنی خون پسینے کی کمائی کے پیسوں سے بھی اس کو خریدتا ہے۔ ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ چیزیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن وہی چیز جب پاخانہ بن جاتی ہے تو انسان دیکھنا تو درکنار اپنا ناک بند کر کے گزر جاتا ہے۔ فرق کیا ہوا؟ خالی پیٹ سے باہر نکلی ہے، نہیں، اب وہ نفع بخش نہیں رہی۔ جب نفع بخش نہیں رہی تو نفرت کے قابل چیز بن جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا مزاج بھی داعیہ نہ ہو، زبان پر دعائیں ہوں، اور اس انداز سے ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر لانے والے بن جائے۔ اب خیر الناس من ينفع الناس کی عملی تفسیر بن جائے، انشاءاللہ ہمارا وجود بھی باقی رہے گا اور لوگ ہماری رسپیکٹ بھی کریں گے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ 7 نشانیاں ہیں صراط مستقیم کی، تھوڑا تھوڑا پڑھ کر کے غور بھی کریں گے، بعد میں بھی انشاءاللہ اس کو مطالعے میں لائیں گے اور غور بھی کریں گے کہ ہم صراط مستقیم پر ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ہر عمل کے پیچھے صحابہ کرام کا واسطہ ہے۔ قرآن و سنت کے جو مسائل پوشیدہ ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اکابر
اور بزرگان دین کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے ذریعے ملے ہوئے قرآن کو خدا کی کتاب سمجھ کر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم دین کے معاملے میں ہٹ دھرم بھی نہیں بنیں گے، دین کے معاملے میں گولو کا بھی شکار نہیں ہوں گے، چاہے ایک شعبے سے بہت زیادہ محبت ہو مگر دوسرے شعبے کا پورا احترام ہو، عملاً نہ لگے مگر دعا سب کے لیے ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس راستے سے ہٹ کر کوئی الگ راہ نہیں قائم کریں گے، اور اہل حق جن کی تعداد ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کے نظام کے مطابق زیادہ رہے گی، ان کے ساتھ ہماری وابستگی رہے گی، اور ہم امت کے ہر فرد کے لیے، چاہے امت دعوت ہو کہ امت اجابت ہو، ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائیں گے، تاکہ ہماری ان فکر اور قربانیوں کی بدولت ہماری زندگیوں میں اور ہماری نسلوں کی زندگیوں میں بھی دین، ایمان اور اعمال صالحہ 100% اللہ کی مرضیات کے مطابق باقی رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اب آپ کا کچھ سوالات